حضرت ایوب نے پکارا، سورت انبیاء پڑھیے گا، سورت صاد پڑھیے گا، وَأَيُّوبَ، یاد کر ایوب کو، تذکرہ کر ایوب کا، اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے کس کو؟ اپنے رب کو، حضرت آدم دا وسیلہ دے کے، اپنے پردادا حضرت ابراہیم کا وسیلہ دے کر، حضرت اسماعیل دا وسیلہ دے کے، بولو بولو، کہتے جو رہتے ہو بھائی پکارنا تو اللہ کو چاہیے لیکن فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے صدقے سے۔ قرآن نے جتنی دعاؤں کا ذکر کیا، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں کہ کل آپ میرے گریبان میں آ کر ہاتھ رکھیں۔ قرآن نے جتنی دعاؤں کا ذکر کیا، انبیاء کی دعائیں، مومنین کی دعائیں، متقی لوگوں کی دعائیں، یا جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں، اس ذات کی قسم ہے جس نے اس کتاب کو میرے نبی پہ اتارا ہے، کسی ایک دعا میں بھی وسیلے اور واسطے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ دنیا کے کسی آدمی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کرے۔ ہر دعا براہ راست ربنا پڑھو، جتنی دعائیں تمہیں یاد ہیں پڑھو۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ چلو ہن وہ دعا پڑھو جڑی نماز پڑھ دیو، رب اجعلنی، ربنا اغفر لی۔ خدا گواہ ہے، آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، ان میں ایک مستقل باب موجود ہے، کتاب الدعوات۔ اس باب کا کیا نام ہے؟ اس میں ان دعاؤں کا ذکر ہے جو میرے نبی مانگا کرتے تھے، یا کسی صحابی کو آپ نے تلقین کی کہ یہ دعا مانگا کر، یا آپ نے خود مانگی۔ اس میں کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، چاند کے دیکھتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، ساری دعاؤں کا ذکر ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، طفیل اور صدقے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ ہر دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ربنا، اللہ۔ فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ، قدری اٹھاؤ، کنز اٹھاؤ، شرح وقایہ اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ، ہدایہ اٹھاؤ، قاضی خان، کوئی سی کتاب اٹھاؤ فقہ حنفی کی، امام اعظم کا قول کیا لکھا ہوا ہے؟ دعا مانگنی بحق نبیک، بحق ولیک، نبیوں کے حق سے میری دعا قبول کر، اولیاء اللہ کے حق سے میری دعا قبول کر۔ مکروہ، اٹھاؤ فقہ حنفی کی کتابیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وسیلہ، صدقہ، طفیل، فلانے دے وسیلے نال، فلانے دے صدقے، پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکالا۔ وہ جو قرآن کی آیت پیش کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا یہی معنی ہے جو تم کرتے ہو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ الوسیلہ میاں، اے اردو والا وسیلہ نہیں جس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، یہ وہ وسیلہ نہیں ہے۔ الوسیلہ التقرب بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ خود اس آیت میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان،
اتقوا اللہ تقوی، جاہدوا فی سبیلہ جہاد، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ آپ میں جو سمجھدار لوگ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان، تقوی اور جہاد کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ الوسیلہ، قرب، ذریعہ نہیں۔ ایک آدمی بہت سخی مشہور ہے، بڑا سخی ہے، کسی کو خالی واپس نہیں کرتا، دامن بھرتا ہے۔ مجھے اس سے کام پڑ گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کوئی چیز لینی تھی، اس میں نہیں دیتی، اس نے مجھے نہیں دی، مایوس کر دیا۔ میں باہر نکلا، میں نے اپنی کسی دوست سے بات کی، یار شاید ہی بڑی ضرورت سی تے ہے بھی اس کول تے میں نہیں دیتی۔ اس آخیا میں تین طریقہ دسنا، اس دا فلانا بیلی ہے نا، اس کا دوست ہے نا، اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس دی سفارش کروا، اس نو لے جا۔ میں دوست کے پاس چلا گیا، میں نے کہا چیز چاہیے، تیرا دوست ہے تے میں لے دے۔ وہ دوست میرے ساتھ گیا، اس نے سفارش کی، سخی نے چیز دے دی، سخی دے پلے کی رہ گیا؟ سخی کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ تسی بھی رب دے پلے کوئی شاید چھوڑنی ہے کہ کوئی نہیں چھوڑنی؟ اللہ کو کہتے ہو اونج تے تو نہیں دیندا، ہن نبی دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دیندا؟ اللہ کہتا ہے ہن تے دینا پہن۔ پھر یہ رحمان کس کا ہے؟ پھر یہ رحیم کس کا ہے؟ پھر یہ کریم کس کا ہے؟ پھر موتی کس کا ہے؟ پھر یہ الوہاب کس کا ہے؟ پھر یہ اس کی صفتیں کیا؟ الوہاب، بن مانگے دینے والا، الوہاب، بن مانگ۔ کیوں بھائی تم نے یہ وجود رب سے مانگا تھا؟ آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، معدہ منگیا سا ہے؟ کس نے دیا؟ کس دے واسطے نال دیتا؟ جدا منگن جوگا نہ ہے، اس نے بن مانگے دے دیا، ہن منگن جوگا ہویا، اب کہتے ہیں میری نہیں سنتا۔ پتہ نہیں لوگوں نے یہ صدقہ طفیل اس میں سمجھتے کوئی بڑی خوبی ہے جی، اللہ کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ نبیوں کو دینے والا بھی کون ہے؟ نہ دینا، اشارہ سمجھ جاؤ، نہ دینا تو 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہنے والی عائشہ، جس کو جبریل کے سلام آیا کرتے تھے، جس کی پاک دامنی میں رب نے 18 آیتیں اتاری تھیں، اس عائشہ کو بھی اولاد سے محروم کر دیتا ہے جی۔ نہ دینے پہ آئے نا تو پھر سیدہ عائشہ جیسی عورت، اس کی جھولی اولاد سے خالی رہ جاتی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں۔ میں دینے پہ آؤں تو روکنے والا کوئی نہیں، میں نہ دینا چاہوں ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کسی صاحب ثروت آدمی کو اس کی دولت کوئی فائدہ نہیں دیتی، نہیں دیتی۔ مال ہے، دولت ہے، موت دا شکنجہ چڑھیا نا، کچھ کام نہیں آئے۔